کیوں ہر بار وہی انسان یاد آتا ہے؟ اصلی وجہ جانیں۔ کبھی کبھی دل بے وجہ بے چین ہو جاتا ہے، خاموشی کے اندر کوئی چیخنے لگتا ہے، سانسیں چل رہی ہوتی ہیں مگر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کے اندر سے گم ہو چکا ہے۔ وہ ایک انسان جس کے بغیر زندگی پہلے بھی چلتی تھی اور اب بھی چل رہی ہے، مگر اس کی غیر موجودگی میں ہر چیز مکمل ہو کر بھی ادھوری لگتی ہے۔ نہ اس سے کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی تعلق باقی ہے، نہ ہی اب وہ روز کی باتیں، نہ ہنسی کے بہانے، مگر دل پھر بھی ہر لمحے اسی کے آس پاس گھومتا ہے۔ کبھی اس کا چہرہ کسی خواب میں ابھر آتا ہے، کبھی اس کی آواز کسی یاد میں گونجتی ہے، کبھی کوئی گانا، کوئی راستہ، کوئی خوشبو، بس سب کچھ روک دیتا ہے اور دل صرف کہتا ہے کاش وہ ہوتا۔ کوئی کیسے سمجھے کہ یادیں انسان کو کیسے توڑ دیتی ہیں؟ نہ وہ سامنے ہو نہ پاس، پھر بھی دل کی ہر دھڑکن صرف اسی کی آواز بن جائے۔ جو چلا گیا وہ صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ دل کا ایک حصہ تھا جو اب ہر دھڑکن کے ساتھ خاموشی سے روتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی ایسا لگا ہے کہ تم نے کسی کو صرف چاہا نہیں بلکہ اپنی دعاؤں میں، اپنی خاموشیوں میں، اپنی تنہائیوں میں رکھ لیا ہو؟ نہ وہ سامنے ہو نہ پاس، پھر بھی دل کی ہر دھڑکن صرف اسی کی آواز بن جائے۔ جو چلا گیا وہ صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ دل کا ایک حصہ تھا جو اب ہر دھڑکن کے ساتھ خاموشی سے روتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی ایسا لگا ہے کہ تم نے کسی کو صرف چاہا نہیں بلکہ اپنی دعاؤں میں، اپنی خاموشیوں میں، اپنی تنہائیوں میں رکھ لیا ہو؟ وہ انسان جسے شاید تم نے کھو دیا، یا شاید اس نے تمہیں چھوڑ دیا، مگر تمہارے اندر وہ اب بھی جیتا ہے۔ یادیں انسان کو تباہ نہیں کرتی، وہ اسے زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو مسکراتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مگر اندر سے وہ روز مرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات، کوئی یہ نہیں جانتا کہ تمہیں درد کس بات کا ہے، کیونکہ تم اسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آج تمہاری آنکھیں نم ہیں، اگر دل کسی ایک انسان کے لیے بے چین ہے، تو رو لو، خاموشی سے، تنہائی میں، کیونکہ رونا کمزوری نہیں، رونا اس محبت کی گواہی ہے جو سچی تھی۔ اور کبھی کبھار سچی محبت صرف یادوں میں ہی رہتی ہے، وہ واپس نہیں آتی، بس دل کے کسی کونے میں آباد رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کبھی کبھی کسی کو دل سے یاد کرنا خود کو تھوڑا تھوڑا کھو دینا ہوتا ہے۔ پہلی وجہ دل کا وہ خاموش بندھن جو وقت سے ماورا ہے۔ جب آپ کسی انسان سے دل کی گہرائیوں میں جڑ جاتے ہیں تو وہ رشتہ نہ وقت مانگتا ہے نہ وضاحت۔ ایسے تعلقات کا مرکز دل ہوتا ہے، منطق نہیں۔ یہ انسان وہ ہوتا ہے جسے آپ نے دل سے قبول کیا ہوتا ہے، جس کے درد پر آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے، جس کی خوشی آپ کو زندگی کی دعا لگتی ہے۔ دن، وقت، فاصلے کچھ بھی ہو، یاد اس کی آتی ہے، جس سے روح جڑی ہوتی ہے۔ یہ تعلق دکھائی نہیں دیتا لیکن ہر دھڑکن میں بسا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ نامکمل جذبات، بند لمحات اور وہ کاش۔ اکثر اوقات ہم کچھ لوگوں کو دل سے محسوس کرتے ہیں، مگر کبھی لفظوں میں ان سے وہ سب کچھ نہیں کہہ پاتے جو کہنا چاہتے ہیں۔ وہ پیار جو چھپ کر رہا، وہ معافی جو مانگی نہ جا سکی، وہ آخری جملہ جو رہ گیا، وہ لمس جو صرف خواب میں رہا۔ ایسے نامکمل احساسات اندر کے کسی کونے میں جم جاتے ہیں۔ پھر جب دل تنہا ہوتا ہے یا لمحے خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ سب یادیں واپس آتی ہیں، اور وہ شخص بار بار دل کے در پر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا دل اس شخص کے ساتھ مکمل ہونا چاہتا ہے لیکن وقت نے اجازت نہ دی۔ تیسری وجہ روحانی یا لاشعوری تعلق، روحوں کا پرانا رشتہ۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف حال کے لیے نہیں بلکہ کئی جنموں کے رشتے بن کر آتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو پہلی بار دیکھا اور لگا کہ برسوں سے جانتے ہیں؟ کوئی دور جا چکا ہو مگر اس کی موجودگی اب بھی محسوس ہو، اچانک اس کی یاد آئے اور اسی وقت اس کا پیغام آ جائے۔
یہ لاشعوری یا روحانی تعلقات ہوتے ہیں جن میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے جسے لفظ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ رشتے وقت اور فاصلے سے آزاد ہوتے ہیں اور آپ کو وہی شخص بار بار یاد آتا ہے، کیونکہ وہ صرف ماضی نہیں، آپ کی روح کا حصہ ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ قانون کشش اور توانائی کا تبادلہ۔ کائنات میں ہر خیال، ہر جذبہ ایک توانائی ہے۔ جب آپ کسی کو مسلسل یاد کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ایک خیال نہیں، ایک طاقتور توانائی بن کر کائنات میں پھیلتی ہے۔ کشش کے قانون کے مطابق جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کی طرف واپس آتا ہے۔ اگر آپ کا دل اس انسان کو شدت سے چاہتا ہے تو وہ شخص آپ کی توانائی کو محسوس کرتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور یہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی بے چینی ہو، وہ بھی بے وجہ آپ کو یاد کر رہا ہو۔ آپ دونوں کے درمیان اندیکھا ایک جذباتی پل بنا ہوا ہو۔ یہی وہ پل ہے جو آپ کو اس کی یاد کی طرف کھینچتا ہے، بار بار خاموشی سے۔ پانچویں وجہ یادوں کے جذباتی نقوش۔ کچھ لمحے صرف وقت نہیں ہوتے، وہ زندگی کے رنگ ہوتے ہیں۔ کوئی گانا جو آپ نے ساتھ سنا، کوئی راستہ جہاں آپ چلے، کوئی بات جو صرف اس نے کہی تھی، وہ انداز دیکھنا، وہ خاموشی، وہ مسکراہٹ، یہ سب یادیں آپ کے دماغ میں نہیں، آپ کی روح پر سخت ہوتی ہیں۔ اور جب بھی زندگی میں ویسا لمحہ آتا ہے تو وہ تمام احساسات جاگ اٹھتے ہیں اور وہ وہی چہرہ دوبارہ دل میں ابھر آتا ہے۔ یادیں وہ دروازے ہیں جن سے ماضی حال میں داخل ہوتا ہے، خاموشی سے، آہستگی سے۔ چھٹی وجہ محبت کی پاکیزگی، دل کا بے لوث احساس۔ محبت خواہ ادھوری ہو یا مکمل، اگر سچی ہو تو وہ دل کا حصہ بن جاتی ہے، سانسوں کی طرح، روز محسوس ہونے والی۔ ایسی محبت نہ کسی جواب کی طالب ہوتی ہے، نہ کسی تعلق کی شرط پر چلتی ہے۔ یہ وہ احساس ہوتا ہے جو مسافت میں بھی زندہ رہتا ہے، خاموشی میں بھی بولتا ہے اور جدائی میں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ محبت وہ ہے جو دل سے جاتی نہیں بلکہ دل میں رہنا سیکھ لیتی ہے اور ہر لمحے اسی چہرے کی تصویر بناتی رہتی ہے۔ ساتویں وجہ وقت کا امتحان یا تقدیر کی تیاری۔ آخری وجہ شاید سب سے زیادہ پوشیدہ اور پیچیدہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی نے آپ کو کسی سے جدا کیا، وقت، حالات یا فیصلے بدل گئے، لیکن دل اب بھی اسی جگہ کھڑا ہے۔ ایسے لمحات میں یادیں اور احساسات صرف ماضی کی بھٹک نہیں ہوتے بلکہ کائنات کا ایک ٹک ٹک اشارے ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ ابھی ختم نہیں ہوا، کچھ کہنا، کچھ سیکھنا یا کچھ پورا ہونا باقی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب زندگی ایک دائرے میں واپس آتی ہے، کائنات آپ کو کچھ دکھانے یا سکھانے کو تیار کر رہی ہوتی ہے اور اسے ایک انسان کی یاد روحانی ارتقاء کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہر وہ انسان جو بار بار دل میں ابھرے صرف یاد نہیں ہوتا، وہ پیغام ہوتا ہے، کبھی دل کا، کبھی تقدیر کا، کبھی محبت کا، کبھی ماضی کے درد کا۔ یاد اسی کی آتی ہے جو آج بھی دل میں زندہ ہے، جس سے کچھ کہنا باقی ہے یا جو کہیں نہ کہیں روح کے سفر میں آپ کا ساتھی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارے چینل کو گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔